سما تھا مدینہ کے شہر میں، آقا کے استقبال کا سما تھا، اور سارا شہر اہل مدینہ کا پیچھے پیچھے تھا۔ آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، اور دنیا کی نگاہیں اونٹنی پر جمی ہوئی تھی کہ کس کے گھر جا کے بیٹھتی ہے۔ اونٹنی جو ناکا تھی آقا کی، چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس میں آ کے بیٹھ گئی۔ جب ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس کے گھر آ کے بیٹھ گئی، تو آقا علیہ السلام نے اس کا جو شجرہ نسب پوچھا تو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے جو طب اول کو ایمان پر لایا تھا، اور جس نے دعوت دی تھی، جس نے رہنمائی کی تھی۔ یہ گھر ابو ایوب انصاری کا، یہ جو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی نسل میں سے تھے، اونٹنی اسی کی نسل کے گھر جا کر بیٹھی، اور جب جا کے بیٹھی گھر میں تو امام ابو سعد النیشاپوری کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری سے پوچھا تو پتا چلا کہ 4000 علماء کے گھر الگ الگ بنا دیے تھے طب اول نے، ایک گھر 1000 سال پہلے الگ بنا کے رئیس العلماء کو بتایا تھا، ان 4000 گھروں میں آپ اور آپ کے خاندان رہیں گے، یہ گھر محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، جب وہ آئیں گے یہ گھر ان کے لیے بنا کے رہ رہا ہوں۔ تو حقیقت میں وہ گھر ابو ایوب انصاری کا بھی نہیں تھا، ان کے کنٹرول میں تھا، وہ اس کے کیئر ٹیکر تھے، ان کی تحویل میں تھا۔ اونٹنی وہی بیٹھی جو 1000 سال پہلے پپا کے ہاتھوں دار مصطفیٰ کے طور پہ تعمیر ہوا تھا۔ یہ علم تو حضور کی اونٹنی کا ہے، یہ علم تو آقا کی اونٹنی کا ہے کہ ہر ایک نے کہا میرے گھر ٹھہرے، آقا کی اونٹنی نے کہا ارے تم کون ہو کہ مصطفیٰ تمہارے گھر ٹھہرے؟ مصطفیٰ کسی کا مہمان نہیں، ساری کائنات مصطفیٰ کی مہمان ہے، مصطفیٰ خود میزبان کائنات ہیں، یہ اپنے گھر ٹھہریں گے جو 1000 سال پہلے ان کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری کا گھر آقا علیہ السلام کے لیے تعمیر کردہ گھر تھا، جس میں آقا علیہ السلام کی اونٹنی ٹھہری، اور آقا علیہ السلام نے اس گھر میں قیام فرمایا۔ بعد ازاں یہی ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے، یعنی آج سے 60-70 سال پہلے، آج سے 50 ایک سال پہلے جب سعودی حکومت آئی تو انہوں نے اسی گھر کو مدرسہ بنا دیا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ۔ یہ ایک تحدیث نعمت کے طور پہ، میں نے کبھی اس کا اتنا ذکر کبھی نہیں کیا، مگر آج کی رات، اس مبارک رات میں تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے، تو 50 سال، آج سے 50 سال قبل کم و بیش سعودی گورنمنٹ نے اس گھر کو دینی مدرسہ بنا دیا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ، اور یہ گھر گنبد خضرا کے بالکل سامنے تھا۔ اللہ کی شان دیکھی، یعنی کس جگہ وہ گھر اللہ نے بنوایا، عین اس مقام پر کہ جس کے بالکل سامنے صرف ایک چھوٹی سی گلی کی اس دیوار میں دروازہ ہے ابو ایوب انصاری کے گھر کا، اس دیوار میں باب جبریل ہے، اور باب جبریل کے ساتھ دائیں جانب آقا کا مزار اقدس ہے۔ گھر بھی اس عین مقام پہ تعمیر کروایا گیا جہاں آقا علیہ السلام نے قیام بھی کرنا تھا، اور جہاں مزار اقدس گنبد خضرا بھی بننا تھا۔ باب جبریل کے بالکل سامنے اس زمانے میں یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر دار ابی ایوب ہوتا تھا۔ اب وہ جو زمانہ آپ نے دیکھا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا نا، اب وہ مسجد نبوی کے حصے میں آ گیا، مگر 1963 میں جب میں گیا تھا تو اس وقت مسجد نبوی کی توسیع نہیں تھی۔ جب میں وہاں گیا اور میری دینی تعلیم کا آغاز ہوا تو اس وقت وہ دار ابی ایوب موجود تھا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ۔ تو میں 1963 میں جب 12 سال عمر تھی تو میری دینی تعلیم کی ابتدا اس مدرسۃ العلوم الشرعیہ میں ہوئی، جو سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، آقا علیہ السلام کا گھر تھا، اس مدرسہ میں ہوگی۔ بعد میں پھر مسمار ہو گئے سارے بازار اور عمارتیں، اور توسیع ہو گئی مسجد نبوی کی۔ اور مولانا ضیاء الدین مدنی، ان کا گھر باب مجیدی کے سامنے اس سمت تھا، تو انہوں نے بسم اللہ کرائی اور ان کے پاس پڑھتا تھا، اور اسکول میں، اس مدرسہ میں جاتا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذکر تذکرے کے لیے تمام انبیاء اور تمام رسل
حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے اور امت کو حضور پر ایمان لانے اور حضور کے ادب اور تعظیم و تکریم کرنے کی ترغیب دیتے رہے، تعلیم دیتے رہے۔ انبیاء اور رسول کو تو پہچان تھی ہی، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی عظمت اور نبوت اور رسالت کی پہچان اپنی کل امتوں کو کروا دی تھی۔ اب امت کے لوگ تو انسان تھے، ان کو تو پہچان تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں خواہ کوئی بھی جاندار تھا، خواہ انسان تھا، خواہ حیوان تھا، خواہ درخت تھے، شجر تھا، حجر تھا، پتھر تھے، کائنات کی تمام حیوانات کو، نباتات کو، شجر و حجر کو، ہر شے کو تاجدار کائنات کی عظمت کی پہچان اللہ نے کروا دی تھی۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اب ہم بڑے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، اختتام کی طرف جانے کے لیے، کہ کتنی پہچان تھی کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں، اور امام طبرانی نے سند حسن اور سند صحیح کے ساتھ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ اب بتا رہا ہوں کہ کس کس کو پہچان تھی۔ ارے کائنات کی کوئی شے، کوئی ذرہ ایسا نہ تھا جس کو حضور کی پہچان نہ تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باب علامات نبوت میں کہ میری بعثت سے بھی پہلے، یعنی میں نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اور اعلان نبوت کے دن یا اعلان نبوت کا زمانہ قریب تھا، فرمایا میں اس وقت سے شہر مکہ کی ایک گلی کے پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میں جب اس گلی کے کونے سے گزرتا تھا تو پتھر مجھے دیکھ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا، مجھ پر سلام بھیجتا تھا۔ اور آقا نے فرمایا کہ اب تک وہ پتھر موجود ہے، اس شہر کے پتھر کو میں بھی پہچانتا ہوں، ابھی اعلان نبوت بھی نہ ہوا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث، اس طرح ترمذی شریف میں بھی ہیں حدیث صحیح۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرمایا میں آقا علیہ السلام کے ساتھ گھر سے نکلا مکہ معظمہ کے جنگل میں، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس کے پاس سے ہم گزرے نہ ہو۔ ہم گزرتے تو ہر شجر، ہر پتھر آقا علیہ السلام کو دیکھ کے السلام علیکہ یا حضور پر سلام پڑھتا تھا۔ ارے انسان تو انسان تھے، امتیں تو امتیں تھیں، شجر و حجر اور جمادات و نباتات و حیوانات، کائنات اور مخلوقات کی ہر شے حضور کو پہچانتی تھی، حضور کی معرفت رکھتی تھی۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو امت میں ہو کر حضور کی عظمت کی معرفت سے محروم ہوں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ انصاری صحابہ میں سے کسی ایک انصار کا گھر تھا، اور ان کا اونٹ جس کے ذریعے وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھر کے لاتے تھے وہ قابو سے باہر ہو گیا، اور وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا، کھیتی باڑی اس کی رک گئی، ان کے سارے باغ اجڑ گئے، اونٹ کام کرنا چھوڑ گیا۔ وہ پریشان ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اب سنیے، حدیث صحیح ہے، امام احمد بن حنبل، امام دارمی، امام طبرانی سب نے سند حسن کے ساتھ روایت کی۔ آقا علیہ السلام کو آ کے عرض کیا، اپنے اونٹ کی شکایت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ نبی کا کام تو صرف فرائض اور شرائع شریعت کے احکام پہنچا دینا انسانوں تک، تو اونٹوں کے ساتھ نبی کا کیا تعلق؟ اونٹوں کو تو نہیں کوئی شریعت پہنچانی، نہ اونٹ اور گائے بیل اور بکریاں مکلف ہیں، نہ ان تک احکام پہنچانے ہیں، نہ انہیں حلال و حرام سکھانا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو اسی ایک محدود معنی میں لے لیا تو پھر بقایا جو ساری مخلوقات ہے جو مکلف نہیں ہے، ان کا رشتہ کیا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ؟ انہیں جو معرفت کرائی گئی وہ کس لیے کرائی گئی؟ آ کے شکایت کی، کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس اونٹ کے پاس۔ سارے اونٹ کھڑے ہوئے، اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے، اس کے احاطے میں پہنچے، اونٹ ایک کونے میں تھا، باندھا ہوا تھا انہوں نے۔ آقا علیہ السلام اس کی طرف چل پڑے۔ اب جب چل پڑے تو انہوں نے کہا کہ انصار یا رسول اللہ خدا کے لیے اس اونٹ کے قریب نہ جائیں، باولے کتے کی طرح کاٹتا ہے، ہمیں خوف ہے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ پر حملہ نہیں کرتا۔ اب حدیث کے لفظ ہیں فلما ناظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ۔ آقا علیہ السلام جب قریب گئے، وہ تمام انصار کانپ رہے تھے کہ حضور پہ حملہ کر دے گا۔ جو ہی آقا قریب گئے، اونٹ تیزی سے اٹھا اور تاجدار کائنات کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اونٹ سجدہ کرنے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے جب اس نے سجدہ کیا تو آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پیشانی سے اس کو پکڑا اور پیشانی کے بالوں کو مروڑ کے دوبارہ کام پہ لگا دیا، اونٹ دوبارہ کام پہ لگ گیا۔ پیشانی سے اس کو پکڑا اور پیشانی کے بالوں کو مروڑ کے دوبارہ کام پہ لگا دیا، اونٹ دوبارہ کام پہ لگ گیا۔ اب جو حدیث آگے لفظ آتے ہیں، صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا، میں نے آپ کو تمام ائمہ سے مروی یہ حدیث سند صحیح سند حسن کے ساتھ کوٹ کی، سن کر جب یہ عمل دیکھا فقال له اصحابہ، تو صحابہ کرام بول اٹھے یا رسول اللہ هذه بہیمۃ لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن حق ان نسجد لك۔ یا رسول اللہ یہ جانور ہے، اسے تو عقل ہی کوئی نہیں، یہ بے عقل بے شعور جانور ہو کر حضور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو عقل اور دانش رکھنے والے انسان ہیں، اجازت دیں آج سے ہم بھی سجدہ کیا کریں۔ وفی روایت، دوسری روایت میں قالوا یا رسول اللہ نحن حق بالسجود لک من البہائم، آقا ہمارا حق آپ کو سجدہ کرنے کا جانوروں سے زیادہ ہے، ہمیں اجازت دیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، منع کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کے دل